اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ہدایت رہنمائی سے نوازا، یعنی شریعت عطا کی۔ مکہ میں جو کچھ تھا وہ ساری دین پہ بحث ہو رہی تھی ساری، یہاں دین تو تھا، دین کے ساتھ شریعت، یعنی اب وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مان چکے ہیں، آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان چکے ہیں، تو اب انہیں زندگی کا پورا نظام عطا کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے انہیں ہدایات دی جا رہی تھیں، انہیں کے لیے حدود متعین کی جا رہی تھیں، ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو معاشرتی شعبے کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے وہ پیچھے ہم نے بتائے ہیں۔ طلاق کا طریقہ بتایا گیا، طلاق کیسے دی جائے گی، کیا حکم ہے اس کا، اور اس کے ساتھ ہی ایلا کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، سورہ بقرہ میں ایلا کا حکم گزر چکا ہے۔ خلا کیا ہے، عورت اگر طلاق لینا چاہے شوہر سے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ جس میں مرد اپنی عورت کو کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو یا بہن کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ بس اس پہ حرام ہو جاتی تھی، عورت کو اس طرح حرام سمجھ لیا جاتا تھا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ رسم چلی آ رہی تھی جاہلیت کی۔ تو اسلام ایک تو نئے احکام دے رہا تھا، اور دوسری جو جاہلیت کی رسمیں تھیں، غلط قسم کے روایتیں بنی ہوئی تھیں، ان کو ختم کر رہا تھا یا ان کی اصلاح کر رہا تھا، یا ان روایتوں کے ذریعے جو مشکلات پیدا آ رہی تھیں ان مشکلات کا حل پیش کر رہا تھا۔ تو سب سے خطرناک چیز جو معاشرے میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مذہبی اور معاشرتی رسمیں۔ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ یہ پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، گلے کے طوق بن جاتی ہیں، لیکن لوگ ان بیڑیوں کو مقدس سمجھ رہے ہوتے ہیں اور گلے کے اس طوق کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں، گویا کہ یہ مقدس طوق ہے، اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پہ ہے اور یہ معاشرتی یہ روایت ہے۔ تو یہ ایک بوجھ ہے جو لوگ لادتے ہیں اپنے اوپر، وہ اس بوجھ کے نیچے پس رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا کے رکھ دیں، بلکہ وہ چوم کے اپنے اوپر لاتے ہیں اس کو۔ یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، پہلے بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بوجھ کو اتارنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کا ہر رسول آ کر اسی بوجھ کو اتارتا ہے جو لوگ بدعتوں کے ذریعے مذہب کے اندر اور معاشرتی روایات کے ذریعے لاد لیتے ہیں۔ تو یہ جو رسم تھی کہ اسے کہتے تھے زہار۔ زہار کیوں کہتے تھے؟ کہ زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو اس سے کہنے والا گویا کہ آپ نے تشبیہ دیتا تھا بیوی کو کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، جس طرح وہ حرام ہے میرے لیے اس کو جی، تو اس طرح تم بھی میرے لیے گویا کہ حرام ہوگی ہو، یا بہن کے ساتھ تشبیہ دیتا زہار، یعنی کسی محرم رشتے کے ساتھ، تو اس کو زہار کہتے تھے۔ تو ایک واقعہ پیش آیا کہ دو میاں بیوی، خولہ بنت ثعلبہ ایک خاتون اور ان کے شوہر اوس بن صامت، تو اوس بوڑھے ہو چکے تھے اور کہیں غصے میں آ کر انہوں نے بیوی کو اس طرح بیوی سے زہار کر دیا۔ تو اب گویا کہ یہی تھا کہ بیوی حرام ہو گئی، اور اوس بوڑھے ہیں، اولاد ہے جی، وہ خود ان کو سنبھالنے والا نہیں کوئی، تو یہ خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر پوری تصویر کھینچی کہ میرے شوہر نے اس طرح مجھ سے زہار کیا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو پہلے جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ حرام سمجھا جا رہا تھا۔ تو جب تک کسی چیز کا حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو پھر بتایا جائے گا۔ تو وہ بار بار اپنے حالات
کی تصویر سامنے رکھ رہی ہیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ کدھر جائیں گے، وہ اس خود بوڑھے ہیں، تو اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ تو گویا کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تو اس کا ابھی کوئی حل نہیں آیا، یعنی ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو پھر وہ اسی طرح دوبارہ اپنی بات کو دہرا رہی ہیں۔ تو اسی اثناء میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ گفتگو کر رہی تھیں، اپنی اس مشکل کو پیش کر رہی تھیں کہ میں مشکل میں گری ہوئی ہوں، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، کیا حل ہے؟ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں وہ تھیں کہ یہ آیات نازل ہوئی۔ اور دیکھیں کس طرح آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، شریعت کے احکام کس طرح انہیں دیتا ہے، اور کس طرح ان کے بوجھ اتارتا ہے، مشکلات سے کیسے ان کو نکالتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ مجادلہ، 28ویں پارے کی صورت ہے۔ تو اس میں شروع ہو رہی ہے اسی سے صورت، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے یہ کر دیا اور اب کیا بنے گا، اور گفتگو بار بار جو دہرا رہی ہے۔ تو اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، تشتکی الی اللہ، شکایت یہ نہیں میں اپنی مشکل رکھ رہی تھی اللہ کے سامنے، جی، کہ اللہ اس کا حل نکالے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو آگے اظہار کا حکم آ گیا سارا۔ تو یہاں ایک چیز آپ دیکھیں کہ جہاں تک بندوں کی دعائیں، بندوں کی مشکلات، ان کا مسائل وہ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ ڈائریکٹ سن رہا ہوتا ہے، جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ نہیں لگائی گئی کہ آپ جتنی مسلمانوں کی دعائیں ہیں وہ اکٹھی کر کے پھر میرے پاس بھیجا کریں تو میں ان پہ فیصلہ کروں گا، جی، یا جو مسائل ہیں سارے وہ آپ کے پاس پہنچا دیے جائیں، اور آپ جبرائیل آئیں گے وہ لے جائیں گے سارا کچھ ڈاک گویا کہ، تو پھر میں بتاؤں گا، فیصلہ کروں گا، جی۔ یہ چیزیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، ہر ایک کی دعا ڈائریکٹ اللہ سن رہا تھا، ہر ایک کی گفتگو ڈائریکٹ اللہ سن رہا تھا، اور اس پہ احکام بھی نازل کر رہا تھا، وہی بھی نازل ہو رہی تھی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچنا، وہ ہر آدمی نہیں سن سکتا، ہر آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیغام کیچ کر سکے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ وہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا ہے، اور اللہ کا رسول اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کا۔ ہر شخص کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ سن سکے، اللہ کا پیغام خود وصول کر سکے وہ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نہ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ اس پیغام کی تشریح کرتے ہیں، اس کا خود عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آگے زہار کا حکم آگے آ گیا۔ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، یعنی انہیں اپنی ماں کہہ دیتے ہیں بیوی کو، تو میری ماں کی طرح ہو، تو اس طرح کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، یا بیوی کو کہا تو میری بہن کی طرح ہو، تو وہ بہن نہیں بن جائے گی، یعنی حرام نہیں ہو جائے گی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جو حقیقی مائیں ہیں، جن کے ہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہی ماں ہیں۔ تو اس کا مطلب زبان سے کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جائے گی، کسی کو بہن کہہ دینے سے وہ بہن نہیں بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے تو میری اسلامی بہن ہو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ
اب اس سے پردہ نہیں ہے، شرعی احکام نہیں ہے، وہ بہن کی طرح ہو گئی ہے، جیسے محرم رشتہ ہوتا ہے، پردے کی ضرورت نہیں نہیں، بہن وہی ہے جو حقیقی بہن ہے نسبی، ماں وہی ہے جس کے ہاں کوئی پیدا ہوا ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ عمرے پہ مثلا کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اکٹھے، تو کہتے نہیں جی یہ تو جی ہماری بہن ہے، کوئی پردہ نہیں کیونکہ ہم نے اس کو بہن کہا ہوا ہے، یا کسی کی ہاں اس طرح نہ جانا ہے کوئی پردہ نہیں تو کیوں یہ تو میں نے اس کو تو بہن کہا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کسی کو بہن کہہ دینے سے وہ بہن نہیں بن جائے گی، اور اس سے پردے کے احکام نہیں ختم ہو جائیں گے، وہ محرم نہیں بن جائیں گی۔ تو یہ رشتے نسبی ہیں، یہ زبان سے کہنے سے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک یہ لوگ انتہائی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی اس طرح بیوی کو ماں کہہ دینا، یعنی اس سے بڑی حماقت کیا ہے کہ بیوی کو ماں کہتے ہو میری ماں کی طرح ہو۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ انتہائی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ بہرحال اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے، تو اس طرح کی بات اتنی جھوٹی جو کہتے ہیں تو اس کا بھی اللہ نے حل نکال دیا۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی اتنی سخت جھوٹی بات کہی ہے تم نے تو ٹھیک ہے ہم اس کو تمہاری ماں ہی بنا دیتے ہیں، تو یعنی ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں، اللہ نے درگزر کی اور اللہ بخشنے والا ہے، تو اس لیے اس نے اس کا حل نکالا۔ تو اب اس کو ہمیشہ کے لیے اس طرح سمجھ لیا جاتا تھا کہ حرام ہے، طلاق کی ایک شکل ہے، کبھی بھی حرام ہوگی اس ذریعے سے۔ تو اب اس کی دو شکلیں ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی واپس بیوی کو رکھنا چاہتا ہے زہار، اور دوسرا یہ کہ نہیں رکھنا چاہتا جی تو پھر طلاق دے۔ اگر رکھنا چاہتا ہے تو وہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، یعنی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ مرد کو غلام آزاد کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اس نے کہا ہے نا، تو جو کوئی زبان سے نکالا ہے ناپسندیدہ بات جھوٹی، اب اس کا نتیجہ بھگتیں، اس کی سزا رکھی کہ ایک غلام آزاد کریں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو وہ ہاتھ لگائیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو ایک شکل یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور جس کو غلام نہ ملے تو وہ پے در پہ 2 مہینوں کے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ غلام نہ ملے یعنی استطاعت نہیں ہے غلام کی، لیکن یہاں ایک حکمت بڑی ہے، یہ بھی اس وقت تو غلام تھے، کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا غلام نہیں مل رہے کہیں آزاد کرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ استطاعت نہیں ہے غلام کی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ غلام نہ ملے۔ تو اس دور میں تو مسئلہ استطاعت کا تھا، غلام تو بہت تھے، خرید کے آزاد کر دیں، لیکن آج یہ ہے کہ غلام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جو قیامت تک کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ تو اگر کہہ دیا جاتا استطاعت نہیں تو اس دور میں تو ٹھیک ہے استطاعت نہیں غلام آزاد کرنے کی تھی، لیکن یہاں اس دور میں استطاعت ہے لیکن غلام نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ غلام اگر نہ ملے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو غلام نہیں پاتا، وہ نہیں ملا، اس غلام نہیں پا رہا، تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، کس کی؟ روزے کی، یعنی استطاعت نہیں رکھتا، بوڑھا ہے، بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر روزے کی استطاعت نہیں رکھتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ ہے، کس کا؟ زہار کا کفارہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے کفارے رکھے ہیں ان سب میں کیا ہے؟ غریبوں کے لیے ہے۔ دیکھیں غلام کی آزادی سب سے پہلے درجے میں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام غلاموں کی آزادی کو کتنی اہمیت دیتا تھا۔ آج تو نہیں ہے غلامی، کہ سب سے بڑی نیکی جس کو قرار دیا گیا وہ یہ ہے غلام آزاد کرنا، اس لیے کہ انسان آزاد ہوگا تو صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کر سکے گا نا، آزاد ہوگا تو امتحان دے سکے گا۔
اسی لیے اللہ کی شریعت جو ہے اس میں بہت سارے احکام میں غلاموں کو خاص رعایت دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو کسی کے تابع ہیں، اپنی رائے اپنی مرضی ان کی ہے ہی نہیں، اس لیے شریعت کے احکام میں انہیں رعایتیں دی گئی ہیں۔ تو انسان جو آزاد ہے، اپنے فیصلے خود کرنے والا ہے، تو وہ حقیقت میں امتحان دے سکتا ہے نا، جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں، تو صحیح امتحان وہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام انسانوں کی آزادی چاہتا ہے، آزادی، کہ انسان جو عقیدہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس میں آزاد ہو، جو اخلاق و کردار عمل جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس پہ آزاد ہو، تاکہ امتحان دے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے کفاروں میں سب سے پہلے غلام کو رکھا گیا کہ غلام کو آزاد کرو، تاکہ اس ذریعے زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہو، اور اس کے بعد کھانے، غریبوں کھانا کھلاؤ، لباس کفاروں میں، کہ تاکہ اس ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو۔ تو یہ فرمایا کہ جو استطاعت نہیں رکھتا روزے کی، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک، یہ اس لیے رکھا گیا کفارہ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ حدیں ہیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، ان کو کراس نہ کرو، ان کو توڑو نہیں، یعنی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ حضرت اوس بوڑھے بھی تھے اور غریب آدمی بھی تھے، تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا بلا کے بھئی غلام آزاد کریں، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ اچھا، تو 2 مہینوں کے روزے، انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، نہیں رکھ سکتا، اور اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا تو وہ بھی نہیں، تو آپ نے پھر انہیں کچھ دیا کہ کفارہ ادا کر لیں۔ تو اس طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طریقے سے آتے تو آپ پھر کفارے کے لیے بھی ان کی مدد کرتے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے برسر پیکار ہیں آپ کے خلاف، وہ ذلیل کر دیے گئے جس طرح کہ وہ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، پہلے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کیا، اور ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دردناک بھی کہا ہے، عذاب عظیم بھی کہا ہے بہت بڑا، اور مہین رسوا کرنے والا بھی کہا ہے۔ یہ ساری اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، دردناک بھی، بڑا بھی، رسوا بھی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سزا کسی کو بڑی سخت مل رہی ہوتی ہے، دردناک، لیکن وہ اس طرح چھپا کے دی جاتی ہے کہ رسوائی نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کیا ہوا ہے۔ لیکن بعض دفعہ کسی کو 2 جوتے ہی مارے جاتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے مارے جاتے ہیں کہ جی وائرل گویا کہ آج کی اصطلاح میں ہو جاتے ہیں ایسے، تو رسوائی بھی ہوتی ہے ساری۔ تو یہ شکلیں اللہ کے عذاب کے مختلف، اور یہ عذاب انہیں اس روز ملے گا جس روز اللہ سب لوگوں کو اٹھائے گا، جمع کرے گا، اور انہیں بتائے گا جو عمل انہوں نے کیے دنیا میں، جو کچھ کر کے آئے اللہ بتائے گا، اور اللہ نے ان کے ان اعمال کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ لوگ تو اپنے اعمال کو بھولے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا، لیکن اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اس کے بعد اب جو آیات ہیں یہ یہودیوں کی ایک خاص شرارت کے بارے میں ہیں، جس میں منافق بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مدینہ میں جس طرح کے حالات تھے وہ آپ سن چکے ہیں، مسلسل ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جنگ کی کیفیت ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، پھر باقی چھوٹے چھوٹے سارے غزوات، ہر طرف دشمن ہے ارد گرد، اور ہر وقت اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو اس طرح کی حالت میں افواہیں جو ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور دوسری ایک چیز جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، جو عام معاشرے میں اس وقت کے اس طرح کے معاشرے میں ہوتی تھی، کہ جب لوگ مسجد اکٹھے ہو رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ساتھ، تو مجلس میں بیٹھے ہیں، تو 2-3 آدمی الگ مل کے کوئی سرگوشی کر رہے ہیں،
لوگوں سے الگ بیٹھ کے کوئی سرگوشی کر رہا ہے، یا کوئی آدمی اٹھ کر کسی کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے، کسی کو اٹھا، ایک کو بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کہی، یا 2 3 نے کان میں کو ایک دوسرے کے بات کی. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک شبہ پیدا کر دیتی، پتہ نہیں کان میں کیا بات کر رہے ہیں، کوئی کیسی خبر ہے، کوئی خطرناک خبر ہے جو یہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، کوئی حملہ کرنے والا ہے کوئی. تو یہ شرارتیں کرتے تھے منافق اور یہودی مل کر، تاکہ مسلمان پریشان ہوں، انہیں غمزدہ کیا جائے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور کوئی سرگوشی 3 آدمیوں کی ایسی نہیں کہ جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور 5 کی نہیں کہ جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم تعداد نہ زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اور پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتائے گا جو عمل وہ کر کے آئے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی جو سرگوشی کر رہا ہے، 3 ہیں تو چوتھا ساتھ اللہ ہے، 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہے، تعداد کم ہے زیادہ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ان کی ساری باتوں کو سن رہا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اللہ کو پتہ نہیں ہے. فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہے، سن رہا ہے. پھر آگے ان کا اب ذکر کیا سرگوشی کرنے والے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا تھا اور پھر پلٹ کر وہ وہی کام کر رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور وہ گناہ، زیادتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے. تو جنہیں فرمایا منع کیا گیا سرگوشیوں سے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، پلٹ کر وہی کر رہے ہیں. اور سرگوشیاں کرتے بھی کیا ہیں، کوئی اچھے کام کے لیے نہیں بیٹھ کے وہ میٹنگ ہو رہی، بلکہ گناہ، زیادتی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کیسے کی جائے. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام ایسے کہتے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا. یہ خاص طور پہ یہودی حرکت کرتے تھے. کیسے کہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، جس کا معنی موت. تو الفاظ اس طرح ادا کرتے کہ ہم سمجھنے والے کو ایسے ہی پتہ چلتا. تو اس طرح کا یہودی ایک دفعہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس طرح اس نے سلام کہا. تو حضرت عائشہ نے سن لیا اور انہیں بڑا غصہ آیا سن کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سنا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا. تو آپ نے فرمایا تم پر، جو مجھے کہہ رہے وہی تم پر. تو اس طریقے سے وہ اپنا بغض نکالتے تھے. اور پھر فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم انہیں دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. اس کو وہ دلیل بناتے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم جا کے انہیں کس طریقے سے سلام کرتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، گویا کہ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اور پھر بھی اللہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، نہ ہماری زبان بند ہوئی ہے، نہ کوئی اور بیماری لگی ہے، نہ کچھ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اللہ اسے زندہ رہنے دے گا. تو اس کو وہ دلیل بناتے ہیں اپنے سچا ہونے کی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسبہم جہنم کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ سزائیں دنیا میں نہیں دیتا. ان لوگوں کے لیے جہنم رکھی ہے اس لیے کہ دنیا کی سزا تو معمولی ہے. دنیا میں کسی کو قتل بھی کر دیا جائے تو کیا ہے، دنیا زندگی میں چلے گی ختم. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جہنم رکھی ہے، دنیا میں سزائیں اللہ نہیں دیتا. تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر کے دیکھیں جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا جی، تو اللہ نے دنیا میں نہیں سزا دینی، اللہ نے آخرت میں دینی سزا. پھر ایمان لانے والوں کو کہا ہے کہ تم اس طرح کی سرگوشیاں نہ کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، زیادتی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی کوئی سرگوشی نہ کرو، اور
نیکی تقوی کی سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ہے ضرورت الگ بیٹھ کے بات کرنے کی، سب لوگوں سے الگ، کوئی 2-3 آدمیوں نے بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہے، کچھ لوگوں سے ہٹ کے بات کرنی، تو وہ بات گناہ کی یا زیادتی کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ بیٹھ کے منصوبہ بنا رہے ہیں جی کل فلاں کو اس طرح کر دینا ہے اور فلاں کو نقصان پہنچانا ہے اور فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلاں سازش کرنی، فلاں یہ سازشیں ہو رہی ہیں گویا کہ بیٹھ کے۔ تو اس طرح کی میٹنگیں جو خصوصاً راتوں کو ہوتی ہیں یا الگ بیٹھ کے ہو رہی ہیں، تو وہ فرمایا کہ گناہ کی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ایسی میٹنگیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ نیکی کے کاموں کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر چند آدمی بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، کسی کو نیکی کا کام کریں گے، کوئی ویلفیئر کا کام کریں گے، کوئی کسی کی بھلائی کریں گے، کسی کے درمیان صلح کرائیں گے، تو فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ کام کریں۔ بے شک یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں کو غمگین کرے، اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لانے والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ فرمایا شیطان ہے جو یہ چاہتا ہے۔ تو جو سرگوشیاں کر رہے تھے نا اس طرح کی، وہ شیطان انہیں اس راستے پہ ڈال رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو افواہیں پھیلائی جائیں، اور آج کل تو بہت زیادہ مسائل آ گئے کہ کوئی ٹیوٹر پہ ٹویٹ کرنے لگا ہوا ہے اس طرح کی، جس سے کوئی غلط فہمیاں پھیلے، جس سے کوئی خاص قسم کی افواہیں پھیلیں، کوئی ایسی خبریں بنا کے کوئی لیک کر رہا ہے جس سے ملکی سلامتی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لوگ پریشان ہو سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے۔ تو اس طرح کے کام کو کر رہا ہے آج کل کے وسائل جو ہیں ان سے کام لے کر، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ تو یہ شیطانی کام ہے جو بعض لوگ آج بھی کرتے ہیں ملک کے خلاف اور ملک کے اداروں کے خلاف، اس طرح کی حرکتیں کہ جس سے ملک کو نقصان پہنچے، لوگ پریشان ہوں، لوگوں کے اندر کوئی خوف و ہراس پیدا کیا جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو تو کشادہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ مجلسی آداب سکھلائے جا رہے ہیں کہ جب تم بیٹھے ہو کسی مجلس میں اور کہا جائے کہ کشادگی اختیار کرو، کشادگی اختیار کر لو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ چلے جاؤ، اٹھ جاؤ، تو اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات اللہ بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دیکھیں جی کہا گیا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا۔ آگے واقعہ آ رہا ہے سورہ احزاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لوگ آئے، آپ نے ولیمہ پہ بلایا، آپ کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جا نہیں رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو حیا اتنی تھی کہ آپ کہہ نہیں سکتے نا کہ جی آپ تشریف لے جائیں، اور واقعی مشکل ہوتا ہے نا کسی مہمان کو آپ کہیں جی آپ تشریف لے جائیں، مشکل ہوتا ہے۔ کہ کوئی آدمی کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا، آپ کی مجلس ختم ہو گئی ہے جی آپ تشریف لے جائیں، تو اس لیے فرمایا کہ جب کہا جائے چلے جائیں تو چلے جاؤ، اس کو کوئی اس کا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ دیکھیں جی مجھے کہا گیا ہے کہ مجلس ختم ہو گئی ہے چلے جائیں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ اس طرح ایسے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ کے قوانین احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ پھر ایک اور ایشو تھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو کئی لوگ تو واقعی ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ جس میں ان کا خاص پرائیویٹ مسئلہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مل کر بات کرنا چاہتے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے اندر موجود تھے، آپ کوئی عام بادشاہوں حکمرانوں کی طرح نہیں تھے نا کہ آپ سے ملنا ایک مشکل ہے اور آپ کے دروازے پہ دربان بیٹھے ہوئے ہیں اور ملاقات کا ٹائم لیں اور اندر نہیں کوئی جا سکتا، کوئی مل نہیں سکتا، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے درمیان ہیں، 5 وقت آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے بعد آپ خصوصاً فجر کی نماز کے بعد تو آپ بیٹھتے، لوگ آپ سے گفتگو کرتے، کسی نے خواب رات کو دیکھا ہے وہ بتاتے، پھر عام نمازوں میں بھی جو شخص آ کر آپ سے ملنا چاہے ملے،
آپ کے گھر آ کر ملنا چاہے ملے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن کچھ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے، اور وہ دو ان کے مقاصد ہوتے تھے، اور یہ طبقہ تھا منافقین کا زیادہ تر۔ دو مقاصد ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ تاثر دیں کہ ہماری بڑی اہمیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بڑا خاص تعلق ہے، تو ہم تو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ ہم تو خاص قسم کے مشورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور خاص الگ ہمیں بلایا جاتا ہے اور الگ بات ہم کرتے ہیں آپ سے، بڑا مقام ہے ہمارا اور ہماری بڑی یہ پوزیشن ہے۔ تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا آج بھی۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اس طرح وہ مسلمانوں کے اندر کو افواہیں بھی پھیلانے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جی الگ ہو کے ملاقات کی ہے تنہائی میں، وہ فلاں نے یہ ظاہر ہے یہ منافق تو بڑے بڑے سردار ہی تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے بڑے بڑے، وہ غریب آدمی تو تھا نہیں، تو فلاں نے جی آج الگ ہو کے بات کی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو اس سے ایک یہ مقصد بھی وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ بات اللہ کو ناپسند گزری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو بھی آ کے کہتا جی میں تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیتے، لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کر رہے تھے، اور دوسرا اپنے مقاصد اس سے حاصل کر رہے تھے منافق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حکم نامہ جاری کر دیا، جی دوسرے لفظ میں یہ کہیں کہ اس کی فیس رکھ دی، لیکن فیس جو بھی ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کو فیس دیں، آپ سے ملنے کی فیس ہے، وہ غریبوں کے لیے صدقات ہیں، ہر جگہ صدقہ، ہر جگہ صدقہ، غریب فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فیس رکھ دی، حکم دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنا چاہو تو اپنے اس بات سے پہلے صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، اور اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں دے سکتا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حکم دے دیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے صدقہ دے، حکم دے دیا اعلانیہ۔ اب مثلا منافق آیا کوئی بڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے صدقہ دے کے جائے گا نا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کو الگ لے جا کے بات کرنا چاہتا ہے آپ کے گھر، تو صدقہ پہلے کرے گا، باہر صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو منافق تو سب سے زیادہ بخیل تھے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف میں نے اس پہ عمل کیا۔ حضرت علی تو حالانکہ گھر کے آدمی تھے، لیکن پھر بھی تنہائی میں بات کرنی تھی، الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص مسئلہ پوچھنا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے صرف اس پہ عمل کیا۔ منافق سارے کے سارے وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ بڑے بڑے مالدار تھے، یہ تو کام آسان ہو گیا، صدقہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کر لیں۔ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، تو مقصد پورا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر یہ آیت منسوخ ہوگی آگے آئے والی آیت کے ذریعے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنے سے پہلے صدقات کرو؟ پس اگر تم یہ کام نہ کرو اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو فرمایا کہ ڈر گئے ہو اس بات سے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو فرمایا اب جب تم نے نہیں کیا یہ کام تو اللہ نے بھی توبہ قبول کر لی، نظر عنایت کی کہ اس کو منسوخ کر دیا۔ تو مقصد پورا ہو گیا، مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے تھے تخلیے میں بات کرنے، تو جب یہ حکم آیا کہ پہلے صدقہ کریں تو اب ختم، کوئی نہیں جا رہا۔ تو اب جب آیت منسوخ ہوئی تو پھر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اور ہے۔ اگر یہ واقعی کو ہوتا تو عمل اس وقت بھی کرتے جب یہ حکم تھا۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں اگلی آیات ہیں کہ جن کی دوستی یہودیوں سے تھی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا
جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پہ اللہ کا غضب ہوا، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان سے ہیں، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ منافق فرمایا کہ انہوں نے دوستی کی ہے کس سے؟ ایسی قوم سے جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو کس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یہودی۔ تو ان منافقوں کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کو نہ تم سے ہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ لوگ تو مفاد پرست ہیں، ادھر مفاد دیکھیں گے تو ادھر چلے جائیں گے، تمہارے پاس مفاد ہوگا تو ادھر آ جائیں گے، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں لیکن جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اور انتہائی برے اعمال ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں۔ ان کی حرکتیں بہت بری ہیں، ان کے کرتوت بہت برے ہیں، تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی جو بات کریں آگے قسم کھا دیتے ہیں، جو بات کریں قسم ڈھال بنی ہوئی ہے ان کے ہر چیز سے بچنے کے لیے۔ منافقوں کے بارے میں کہا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گی، اور یہ آگ میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مال و اولاد، منافق سارے میں نے کہا بڑے مالدار تھے، اور اپنے مال اور اولادوں کی وجہ سے نفاق اختیار کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے اور یہ آگ میں جانے والے ہیں۔ دنیا میں اللہ مہلت دیتا ہے نا ہر ایک، منافقوں کو بھی مہلت ملی اور آج بھی مل رہی ہے، ملتی ہے ہمیشہ۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ فلاں جی کافر ہے اسے قتل کر دو، منافق ہے اسے قتل کر دو، نہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل کیا؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا بھی دیا گیا تھا یہ منافق ہے، آپ نے کسی قتل کا حکم دیا نہیں، کسی پہ فتویٰ لگایا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے نہیں، کسی کو آپ نے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا کہ مسجد سے نکال دیں گے منافق ہے، مسجد گندی کر رہا ہے، روکا نماز سے روکا نہیں، حتیٰ کہ تدفین مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوئی، بقیع میں ان کی وہیں تدفین ہوئی، اور جب تک آپ کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کر دیا گیا آپ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے رہے، یعنی مغفرت کی دعا بھی کرتے رہے ان کے لیے جب تک اللہ نے روک نہیں دیا۔ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو پہنا کر دفن کیا۔ یہ تھی رحمت آپ کی۔ تو آپ نے کوئی کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا یہ منافق ہے اور اس کو مسجد سے نکال دو، اور جب آپ کو منع کر دیا گیا منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے تو آپ نے مسلمانوں کو تو نہیں روکا، آپ فرماتے جاؤ نماز پڑھ، کسی کو نہیں روکا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کون منافق ہے کون کیا ہے، یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے، یہ اللہ کے ہاں ہے معاملہ، کون کیا۔ ہمارے سامنے اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اور کسی ایسی چیز کا انکار نہیں کر رہا جس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو ہم اسے مسلمان کہیں گے، مسلمان معاشرے کا شہری اسے مانا جائے گا، اسے سارے مسلمانوں کے حقوق ملیں گے۔ تو اس طرح کوئی کفر کے فتوے لگا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو کافر قرار دینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کو اس طرح نکاح سب سے زیادہ تو فتوے لگتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، حتیٰ کہ کسی ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ دی تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ویسے عام نمازیں تو ظاہر ہے جو ہم نے تقسیمیں کی ہوئی ہیں معاشرے میں، کوئی کسی دوسرے کی مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے، ہر محلے میں یہ مسجد فلاں کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ فلاں، ہر کوئی اپنی مسجد میں جائے گا، دوسری میں تو جاتا نہیں۔ لیکن نماز جنازہ ایسی چیز ہے کہ ظاہر تعلقات ہوتے ہیں اور کئی بنیادوں پہ پھر لوگ جو فرقہ دوسرے کا بھی ہو تو چلے جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھ دیں، تو بعض دفعہ وہ فتوے لگ جاتے ہیں کہ وہ جی فلاں فرقے کے امام کے پیچھے آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا نکاح ٹوٹنے کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب علماء حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، کیا مطلب نکاح کیوں ٹوٹا بھائی؟
تو گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے یہ کام کیا، جو نماز پڑھی فلاں کے پیچھے جا کر، تو یہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا ہے، اور بیوی مسلمان ہے تو اب کافر کا مسلمان سے نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح ٹوٹ گیا اس کا. تو گویا کہ دوبارہ یہ مسلمان بنے، کلمہ پڑھے، پھر نئے سرے سے نکاح ہو. تو یہ فلسفہ ہے نکاح ٹوٹ رہے. تو دوسرا یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے. جب کسی کو یہ دھمکی دی جائے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، یہ نکاح ٹوٹ جائے گا، تو بندہ ڈر جاتا ہے. تو یہ ہتھیار بڑا خطرناک ہوتا ہے مذہبی طبقے کے پاس. یہ فرمایا نا آگ میں جائیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ فرمایا کب آگ میں جائیں گے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، اور یہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. اللہ کے سامنے بھی جا کر قسمیں کھانے کی کوشش کریں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کچھ کر کے آئے ہیں، کچھ ہے کسی چیز پہ ہیں. سن لو خبردار کہ یہ جھوٹے ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں نہیں وہ تو سچے ہیں، وہ تو صحیح ہیں، وہ تو مسلمان ہیں بڑے اچھے اور بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ سن لو کہ یہ جھوٹے ہیں. شیطان ان پہ مسلط ہو گیا اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی ہے. یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں. سن لو کہ بے شک شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں. شیطان مسلط ہو گیا اور انہیں اللہ کی یاد بلا. تو شیطان کا سب سے بڑا جو کام ہے، مشن، وہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینا. اور اللہ کی یاد میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز. جی تو نماز سے جب شیطان سب سے پہلے کیا کہ نماز سے غافل کر دیں، تو اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو گیا. جب اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، اب باقی سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور جب تک آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق اس کا قائم ہے، اور وہ تعلق سب سے زیادہ کسی سے قائم ہوتا ہے؟ نماز سے، جو 5 وقت آدمی پڑھتا ہے. تو اس وقت تک شیطان شکار نہیں کر سکتا. تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کر دو. یہ فرمایا کہ شیطان ان پہ مسلط ہو گیا اور اس نے اللہ کی یاد انہیں بلا دی ہے. اور یہ شیطان کی پارٹی ہیں، ایک اللہ کی پارٹی، ایک شیطان کی پارٹی. یہ ہے دنیا میں کشمکش حق اور باطل کی جو چل رہی ہے، یہی امتحان ہے. اسی لیے اللہ نے آزادی دی ہے شیطان کو. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور اس پہ ذرا غور کریں، غور سے سنیں. قصہ ہے آدم میں ابلیس، اس میں نے بتایا تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. کس چیز کی مہلت مانگی؟ کیا پروردگار مجھے مہلت دے دے. کیا مجھے مہلت دے دے کہ میں قیامت تک انہیں تیرے ان بندوں کو، سوائے تیرے تھوڑے سے بندوں کے، سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. سب سے بڑا کام کیا ہے؟ شرک کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی، اور ساتھ ہی کہا کہ جو کچھ کرنا کر لو، لے آؤ اپنے پیادے اور فوجیں اور لشکر، جو کچھ کرنا ہے کر لو. مہلت دی نا. وہ کہ دوسرے لفظوں میں کس چیز کی مہلت دی شیطان کو؟ کس چیز کی اجازت دی؟ کہ بندوں کو گمراہ کرنے کی اجازت دی. بندوں کو گمراہ کرنے کی اس نے اجازت مانگی. اللہ نے بندوں کو گمراہ کرنے کی اجازت دی. یہ امتحان میں دنیا میں ہو رہا ہے. آج بعض لوگ بڑے گھبرا جاتے ہیں، وہ جی دیکھیں فلاں گمراہ کر رہا ہے، اور فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں گمراہی پھیلا رہا ہے، وہاں شرک کی دعوت دے رہا ہے. وہ یہ ہوگا دنیا میں، بھئی آزادی ہے، دینے دیں. شرک کی دعوت دینے والے ہوں گے اور دوسری طرف توحید کی دعوت دینے والے ہوں گے، تو لوگ پتہ چل جائے گا نا کون ادھر جاتا ہے، کون ادھر جاتا ہے. شرک کی طرف کون جا رہا ہے، توحید کی طرف کون جا رہا ہے. اور اگر شرک کی دعوت دینے والے ہی نہیں ہیں تو امتحان کیسے ہوا؟ امتحان تو تبھی ہونا ہے کہ شرک کی دعوت دینے والے بھی ہوں گے. شیطان انہیں پہ، وہی شیطان کے لشکر ہے نا، پیادے اور لشکر. اللہ تعالیٰ فرمایا لے آؤ.
تو شرک کی دعوت دینے والے ہوں گے تو امتحان ہوگا نا، اور اسی طرح منافق بھی ہوں گے تو امتحان ہوگا نا. یہ آزادی ہوگی مسلمان معاشرے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر آپ کی موجودگی میں منافق رہے ہیں تو آئندہ بھی ہوں گے قیامت تک، آج بھی ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ تم پہچان لو گے، بالکل ایک لمحہ دیر نہیں لگتی پہچاننے میں. جس طرح کی نشانیاں قرآن نے بتا دی ہیں تو ذرا دیر نہیں لگتی، فوراً آپ پہچان سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ کسی پہ فتوے لگانے شروع کر دیں کہ یہ منافق آدمی، یہ نہیں، جو کلمہ پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے مسلمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا بعض لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بڑی سنگین قسم کی حرکتیں کی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، اس طرح کی حرکتیں، تو جب آپ کو کہا گیا کہ ان کے قتل کا حکم دیں، حالانکہ آپ دے سکتے تھے، جس طرح کی ان کے کرتوت تھے ان کو سزا ایسی ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے نہیں کوئی سزا دی. اور کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. تو آج بھی کیا کہا جائے گا؟ مسلمان کو قتل کر رہا ہے. اگر یہ شروع ہو جائے کہ خود ہی کسی کو منافق قرار دیں اور پھر اسے مارنا شروع کر دیں تو کیا مسلمان کو قتل کر رہا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا معاشرے میں. یہ اللہ کے یہاں جا کر فیصلے ہوں گے. یہ فیصلے اپنے ہاتھوں میں نہ لے کوئی کہ وہ کسی کو کون کیسا مسلمان ہے، کون کیا ہے جی، کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کتنی، یہ اللہ جانتا ہے. اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے. یہ کوئی اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ ٹھیکہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوا. یہاں معاشرے کے اندر سب مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حقوق انہیں ملیں گے. اور اسی طرح جو پاکستان کے شہری ہیں انہیں شہریوں کے حقوق ملیں گے سارے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلت میں پڑنے والے ہیں، ذلیل ترین لوگ ہیں. ذلیل ترین مخلوق کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف. فرمایا ذلیل ترین مخلوق ہیں. اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی یقیناً غالب ہوں گے. بے شک اللہ طاقتور اور زبردست ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمیشہ یہی فیصلہ جو ہے یہی نافذ ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہمیشہ غالب ہوئے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا فرعون اور کوئی بڑے سے بڑا جی ابو جہل اور کوئی جی ذلیل و رسوا ہوئے ہیں جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوئے ہیں. اور آج بھی مطمئن رہے مسلمان کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آئے گا، آپ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، تو ذلیل ترین مخلوق ہیں اور اللہ کے رسول ہی غالب ہوں گے. ایسے لوگ ذلیل ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تمہیں ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. اگرچہ یہ لوگ یعنی مخالفت کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، ان کے اپنے آباء و اجداد، ان کے اولادیں، ان کے بھائی اور ان کے قبیلے ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے ان کی تائید کی ہے، اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ اللہ کی پارٹی. سن لو کہ بے شک اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا کن کا؟ یہ مہاجرین پہ خاص طور پہ اکٹھا تھا. خیر اور بھی لوگ تھے جو دیگر قبائل سے آئے تھے نکل کر. انصار میں تو خیر کم تھے، اس لیے کہ انصار کے اوس اور خزرج کے تقریباً سب لوگ ایمان لے آئے. جو نہیں لائے انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا، منافق بن گئے، لیکن سب نے اعلان کر دیا اسلام کا. مہاجرین کے لیے یہ تھا مسئلہ.
تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو جو اللہ اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور ان لوگوں سے دوستی بھی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ دیکھیں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے دشمن کو دوست رکھتا، کسی کے باپ کا کوئی دشمن ہے بیٹا اسے دوستی کر رہا، یہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اسی طرح مومن کی محبت تو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور پھر دوستی کن سے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے؟ فرمایا یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایسے لوگ نہیں ملیں گے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں اور خود ایمان کا دعویٰ. پھر فرمایا کہ اگرچہ وہ دشمن ان کے اپنے بھائی، بیٹے اور قبیلے کے لوگ بھی کیوں نہ ہوں، اپنے قبیلے کے لوگ بھی ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، تو وہ ان سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. یہ مہاجرین نے عملی مظاہرہ اس کا کیا. جنگیں، اور یہ خاص طور پہ آیت ہے بھی انہیں کے لیے، مہاجرین کے بارے میں، کہ جنگ بدر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا، اکثریت ایسی تھی مہاجرین میں سے کہ جن کے قریبی رشتہ دار ادھر کھڑے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی، دوسری طرف بنو ہاشم تو خیر اتنے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر ادھر، ان کا دوسرا بھائی قریش کی طرف، جی حضرت عمر کے اپنے قریبی رشتہ دار، حضرت ابو بکر کے، دوسرے مہاجرین کے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بھائی ادھر ہے، باپ ادھر ہے، چچا ادھر ہے، اور تینوں قتل ہوئے ان کے سامنے. یہی حال باقی مہاجرین جتنے تھے سب کے قریبی لوگ ادھر کھڑے تھے، قبیلے کے لوگ، قریبی لوگ سارے ادھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص، یہ حال تھا. ان سے لڑے جو آپ نے. اس سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں کہ ہر شخص اپنے قبیلے کی مدد کرتا تھا. قبیلہ ظالم ہے، مظلوم ہے، جو بھی ہر حالت میں قبیلے کے ساتھ. یہاں پہلی دفعہ تاریخ نے دیکھا کہ یہاں نظریے پہ لوگ کھڑے تھے. ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں تو کسی نے یہ نہیں دیکھا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے یا میرا بیٹا ہے یا کون ہے. نہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں. ابو سفیان کی بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس وقت سب سے بڑی دشمنی برتا ہے، ابو سفیان بیٹی، پہلے حبشہ ہجرت کی اور سخت آزمائشوں سے گزری. وہاں ان کے شوہر جا کر عیسائی ہو گئے تو شوہر کو چھوڑ دیا، پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، مدینہ تشریف لے آئے. ابو سفیان جب آیا صلح حدیبیہ کی شرائط دوبارہ ان کی تجدید کرنے، کیونکہ قریش نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا، تو تجدید کرنے کے لیے آیا. تو ظاہر بیٹی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان گیا بیٹی کے گھر، تو بیٹی نے وہ بستر جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہ فوراً کھینچ لیا. ابو سفیان بیٹھنے لگا تو کھینچ لیا بستر. تو ابو سفیان سیاسی آدمی تھا نا، تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ بات کو ایسے نہیں آنے دیتے. فوراً بات بڑے سیاسی انداز سے کی، کہا کہ بیٹی کیا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا. دیکھیں سیاسی بیان یہ ہوتا ہے. یعنی یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کسی کا مہمان آیا ہے تو بیٹھنے لگا ہے تو وہ چیز سمجھتے ہیں اس کے لیے مناسب نہیں، یہ تو مہمان ہے، یہ بستر تو بستر ہٹا لیتے ہیں، نہیں آپ کو دوسرا بستر دیتے ہیں ذرا اچھا. جی
تو ابو سفیان نے کہا کہ اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا. سیاسی بیان. تو بیٹی نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. اور باپ کو کہا کہ ابا جان آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہے ایمان. باپ کتنا احترام ہے باپ. اسلام نے بھی حکم دیا باپ اگر کفر پہ بھی ہے تو اس سے اچھا سلوک کیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. میں حبیبہ نے کہا نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے اس پہ. بجان یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. یہ ہے ایمان. تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے تائید کی ہے. یہ ہیں جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ ہے اللہ کی پارٹی. یہ ایمان قیامت تک کے لیے. یہ دو ہی جماعتیں ہیں، ایک اللہ کی جماعت ایک شیطان کی جماعت. اور یہ ہے کشمکش ہو رہی ہے دنیا میں. تو ہر کوئی دیکھ لے کہ اس نے شیطان کی پارٹی میں شامل ہونا ہے یا اللہ کی پارٹی میں شامل ہونا ہے. تو یہ ہے سورہ ممتحنہ. اور ایک اور سورت ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی مدنی سورت ہے. مسلمانوں کو اس میں بڑی اہم ہدایات دی گئی ہیں. یہ ہے سورت الصف. یہ بھی مدنی صورت ہے. انہی حالات انہی واقعات جو ہو رہے تھے ان کے اندر نازل ہوئی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ان سب چیزوں نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست اور دانا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ اللہ کے ہاں یہ چیز سخت غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی جس چیز سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی کے قول و فعل میں تضاد ہو. فرمایا کہ وہ باتیں کرتے کیوں ہو، کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. جو کہہ رہے ہو وہ کرو. اور آج بھی یہی چیز ہے نا ہمارا مسلمانوں کا جو اخلاق ہے. تو کیوں لوگ متنفر ہوتے ہیں اسلام سے کہ ہم باتیں جو کرتے ہیں وہ ہمارے عمل میں نظر نہیں آتی، ہمارے اعمال میں نظر نہیں آتی. لوگ جو سنتے ہیں یہ ہے اسلام، مسلمان یہ ہونا چاہیے، ایسے جب مسلمان معاشروں کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں چیزیں نظر نہیں آتی. تو فرمایا کہ اللہ کو سخت غصہ دلانے والی ہے یہ چیز کہ تم وہ کچھ کہو جو کرتے نہیں ہو. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. اس طرح اللہ کے راستے میں ڈٹ کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اور جب وہ ٹیڑھے ہو گئے یعنی یہودی، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ ایسے فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا. تو یہودی وہ قوم ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے رہے، اس قسم کے سوال ان سے پوچھتے رہے، اس قسم کی تہمتیں لگاتے رہے ان پہ. تو اس لیے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ تمہاری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ان یہودیوں کی طرح نہ کوئی کام کرنا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات، اور خوشخبری دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور جب وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے. یعنی حضرت عیسیٰ نے بھی جو خوشخبری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کا نام محمد بھی ہے احمد بھی. تو جب آ گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. یہ لوگ یریدون، یہ لوگ کون؟ یہود و نصارہ سب کے لیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ،
یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ اسلام اللہ کا نور ہے۔ تو تشبیہ دی کہ جس طرح کوئی چراغ جل رہا ہو اور لوگ پھونکے مار کے اسے بجھانا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کا نور، اسلام، اللہ کا دین، اس کو یہ بجھانا چاہ رہے ہیں، پھونکے مار کے بجھانا چاہ رہے ہیں جس طرح کوئی چراغ بجھانا چاہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ بے شک کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے، کر لیں جو سازشیں ہم نے کر لیں، تو اللہ نے اپنے نور کو مکمل کیا، اپنے دین کو مکمل کیا، اپنی شریعت کو مکمل کیا۔ وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد فرمایا کہ اپنے رسول کو اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ دین حق اسلام اور ہدایت رہنمائی انسانیت کے لیے۔ مقصد کیا ہے کہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پہ، یعنی کہ باقی دین ختم ہو جائے، غالب اللہ کا دین ہو جائے، یعنی فتنہ، اسے لفظوں میں باقی جگہوں پہ کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جنگ کرو جب تک فتنہ نہ رہے، یعنی اللہ کا دین غالب ہوگا تو فتنہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی آپ دیکھیں جب مسلمان غالب تھے تو کہیں بھی کسی کی ضرورت ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو ستائے۔ کسی اور ملک میں لوگ اسلام لائے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے، تو مسلمان سپر پاور، خلافت بنو امیہ ہو، خلافت راشدہ کے دور میں تو فتوحات ہو رہی تھی، علاقے فتح ہو رہے، لیکن جب مسلمان ایک طاقت بن گئے، بے شک بادشاہت آ گئی، بنو امیہ کی بادشاہت، بنو عباس، پھر ترک آ گئے، عثمانیہ، تو یہ سارے اس دور میں یورپ میں کسی کی ضرورت ہوتی تھی مسلمانوں کو ستائے، یا کسی اور جگہ کہ لوگ اسلام لا رہے ہیں ان کو اس وجہ سے کوئی ستا رہا ہے، نہیں، پتہ تھا ایک سپر پاور ہے، مسلمان طاقت ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا دین اس طرح باقی دینوں پہ غالب ہو کہ کہیں فتنہ نہ رہے، لوگوں کو آزادی ہو، جو اسلام لانا چاہتا ہے لائے، اور اسلام لاتے ہوئے کسی کو ڈر نہ ہو کہ میرا جان مال عزت کو خطرے میں پڑے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی؟ کیا ہے تجارت؟ کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور تمہیں جہاد کرنا ہوگا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جانتے ہو۔ اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ کے باغوں میں پاکیزہ قیام گاہیں۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ اور ایک دوسری چیز بھی وہ تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ ہے اللہ کی مدد اور قریب حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اس کی خوشخبری دے دیں۔ تو ایمان کو تجارت کہا کہ کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ تو تجارت کیا ہوتی ہے؟ ایک تاجر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا مال، اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے یا کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے تاکہ اس کا پرافٹ ملے، اسے بدلہ ملے، اس کے ذریعے منافع کمائے وہ۔ تو ایک چیز گویا کہ ایک تاجر لگاتا ہے بدلہ لینے کے لیے، بدلے میں مجھے یہ ملے گا، مجھے یہ منافع ملے گا، مجھے یہ چیز ملے گی، یہ ہے تجارت۔ تو فرمایا میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل ادلکم علی تجارہ، کیا میں بتاؤں تمہیں ایک تجارت؟ اور یہ جو ہوتا ہے نا حل ادلکم، یعنی کچھ چیز کہیں ہے کسی کو پتہ نہیں بتا، جیسے فرض کریں کہیں کوئی خاص قسم کی سیل لگی ہوئی ہے تو کسی کو آؤ آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، یہ دیکھو یہاں یہ ہے، بتاتا ہوں چل کے، یا کوئی پلاٹ کہیں بڑے سستے مل رہے ہیں جس سے بڑا پرافٹ کو کما سکتا ہے، کہتا ہے آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ دیکھو نئی ہاؤسنگ اسکیم کو آئی ہے۔ حالانکہ اکثر لٹیرے ہی ہیں یہاں دنیا میں، تو یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ تو کسی کو لے کے جاتا ہے کہ یہاں بڑا منافع ہے، یہ خریدو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں
دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی، یعنی جہنم سے بچ جاؤ گے اس کے ذریعے، اور دوسری طرف ملے گا اور کیا۔ لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے جی اتنا سرمایہ انویسٹ کرنا ہے، جی اتنا پیسہ لگانا ہے، یہ ایک طرف آپ نے یہ کرنا ہے، یہ منافع ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا تم نے کرنا کیا ہے، تمہاری انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اور صرف ایمان نہیں، اس کے راستے میں جہاد بھی کرنا ہے اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ ایمان بھی لانا ہے، جہاد بھی کرنا ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تم نے دینا ہے، یہ انویسٹمنٹ تمہاری ہوگی جی۔ اور بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا دنیا میں جو بھی ہوئے، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں بہری ہوں گی، اور پاکیزہ قیام گاہیں ومساکن طیبہ فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغوں میں قیام گاہیں، اور یہ ہے عظیم کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کامیابی۔ یعنی آج دیکھیں انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، تجارت، کس لیے کرتا ہے؟ کہ اس کے پاس گھر ہو بہت بڑا، اور اگر کوئی ایسی سوسائٹی ہے جہاں جی فلاں زبردست قسم کا گارڈن ہے، جہاں بڑے وہ اسپیشل قسم کے گھر بنا کے دیے جا رہے، تو بندے کی تمنا بات ہوتی کیا جی، کاش کے جی اس جگہ گھر مجھے مل جائے باغ کے اندر، اور میری مرضی کا یہ اور یہ، تو یہی تمنا ہوتی ہے انسان کی دنیا میں، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، یہی چیزیں ہو۔ حالانکہ خوف اور غم تو ختم نہیں ہو سکتا دنیا میں، لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا۔ آدمی اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے جہاں خوف ہے، ایسی جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں کہ تم یہ کرو دنیا میں، یہ کام کرو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے، بدلے میں جو تمہاری دنیا میں غلطیاں کوتاہیاں میں معاف کروں گا، اور پاکیزہ گار ایسے باغوں میں جنت۔ تو یہ ہے فرمایا عظیم کامیابی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یا سوچتا بھی آدمی کہ یہ تو جی وہ دور کی بات ہے، موت، مرنے کے بعد بڑا پتہ نہیں کیا، حالانکہ انسان کی فطرت ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے انسان دنیا میں محنت کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا ہمارا آج کا جو ماحول ہے، تو ایک بچہ 3.5-4 سال کا ہوتا ہے تو ہم اسے کتابیں اٹھا کے اسکول بھیجنا شروع کرتے ہیں، صبح بڑی گہری نیند اٹھا کے اسے نلا کے کپڑے پہناؤ، اسکول پہنچاؤ، پھر آہستہ آہستہ بیگ بھی بھاری ہوتا جاتا ہے، اس پہ کتنا، پھر آج کل تو بڑے بڑے اسکولوں میں کتنا سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے، فیسیں دی جا رہی ہیں بڑی بڑی، لاکھوں کروڑوں جی خرچ کیا جا رہا ہے، کتنے 15-16 سال 20 سال خوب خرچ، کہ مقصد کیا ہے؟ کہ کیوں پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ مطلب کوئی اس لیے بچے کو پڑھا رہا ہے، اللہ تعلیم جو آج دلوائی جا رہی ہے اس لیے کہ ثواب ملنا ہے، آخرت کے لیے دلوا رہا ہے؟ نہیں، اجر و ثواب کا کام نہیں، اس لیے کہ وہ آگے کی اچھی زندگی گزار سکے۔ اس اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، روزانہ کتنے گھنٹے جاتا ہے آتا ہے، تکلیف، ساتھ والدین بھی، پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، سب کچھ۔ مقصد کیا ہے کہ اتنی محنت 15-16 سال محنت کرنے کے بعد اگلی زندگی کچھ اچھی گزر جائے۔ وہ اگلی زندگی کتنی ہے؟ اگر کوئی اچھی جاب مل گئی تو مثلا 25 سال ہو جاتے ہیں یہ کرتے کرتے پڑھتے، مثلا یا 22-23 سال ہو گئے، تو اگلی کتنی ہے جو پوری ہو بھی جائے؟ تو مثلا 65-70 سال ہی چلو کر لیں، ریٹائرمنٹ تو اتنے میں ہی ہوتی ہے نا، 60 میں مثلا، تو اگلی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 35 سال۔ تو یہ 35 سال بہتر بنانے کے لیے
آدمی 20-25 سال رگڑا کھاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، جد و جہد، محنت ساری کتنی کہ یہ اگلی 30-35 سال زندگی کچھ بہتر ہو جائے، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں، ممکن ہے بیٹھا ہو جاب بھی نہ ملے۔ تو انسان محنت کرتا ہے نا، کیا کہ اپنا مستقبل کچھ بہتر ہو جائے، کچھ تھوڑی سی زندگی، یہ کیا ہے 35 سال، کیا ہے کچھ نہیں، پھر تو جا رہے ہیں نا چھوڑ کے۔ جتنے بھی بڑے عہدے پہ ہے، سرکاری عہدہ بڑا حکم چل رہا ہے، وہ 60 سال بعد کہتے ہیں گھر تشریف لے جائیں جائیں، جس کے آرڈر پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اکیلا گھر بیٹھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جی، یہ حال ہے۔ بے شک بڑے بڑے محلات بن جائیں اور بڑا کچھ ہو، کوئی کسی کام آنے والے نہیں ہے چیزیں۔ تو کیا یہ جب ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو زندگی بعد میں آنے والی کے لیے ہم اپنے 20-25 سال اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت اور محنت، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری جو زندگی ہے 60 سالہ، اس میں سے 10-12 نکال دیں بالغ ہونے کے، تو 50 کچھ سال، تو اس 50 سال میں ہم کیا اگلی کے لیے محنت نہیں کر سکتے جو بعد میں آنے والی ہے، جو اصل زندگی ہے؟ کیا کسی مسلمان کو اس کے آنے میں شک پیدا ہے؟ نہیں، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسلمان کوئی بے شک عملی طور پہ کمزور ہو، گناہ گار ہو، جو بھی ہو، لیکن کسی مسلمان کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جنت کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جہنم کے ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمیں یقین ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جی، تو پھر کیا ہم تیار ہیں یہ تجارت کرنے کے لیے کہ یہ زندگی دے دیں اللہ کو اور اس کی مرضی کے مطابق، اور آگے اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ فرمایا یہ ہے عظیم کامیابی، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ تمہیں دے گا، دنیا میں بھی وہ کیا ہے کہ ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد، قریب حاصل ہونے والی فتح۔ اس وقت تو مسلمان مدینہ میں یہی تھے نا کہ ہر طرف سے دشمنوں کو یہ لغار ہو رہی، فرمایا کہ دنیا میں ان قریب ہونے والی فتح بھی آئے گی، فتح مکہ، جس سے اسلام کا غلبہ شروع ہو جائے گا، تو اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، تو یہ بھی دنیا میں بھی اللہ دے گا۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اس کی خوشخبری دے دیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے، معاہدہ جو اللہ سے ہے تجارت، کہ اللہ کے ایمان لا کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو آخرت تو ہے جو اللہ نے دینی، لیکن یہ نہیں کہ اللہ دنیا میں نہیں دے گا، نہیں، دنیا میں بھی جو چاہتے ہو وہ ملے گا، اللہ کی مدد اور قریب حاصل ہونے والی فتح۔ اب چلو آخرت کو چھوڑیں تھوڑی دیر، آخرت کو الگ رکھ دیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی؟ بھوکے مر رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، قبیلہ کوئی کہیں بھوکا مر رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، کہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، معاشی لحاظ سے تباہ، کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں، پیدا کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہی ہے کہ اونٹ بکریاں پالیں، دودھ پی لیا کچھ بس۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہجرت کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی سال بعد کیسر و کسریٰ کے خزانے مدینہ نہیں پہنچ گئے تھے؟ کسریٰ ایران فتح ہو گیا، کسریٰ کے خزانے سارے مدینہ پہنچ گئے، روم فتح ہو گئے، سارا رومی سلطنت کے بڑے بڑے علاقے، وہاں کے خزانے سارے مدینہ پہنچ گئے، تو دولت کا مرکز بھی مدینہ بن گیا۔ وہ صحابہ جی جن کے پاس کیا تھا، فقر و فاقہ تھا، بڑے بڑے مالدار بن گئے سب، اللہ نے اتنی دولت دی کہ بے حساب دولت دی، ساری اس وقت کی دنیا کی دولت سمٹ کر ان کے قدموں میں آ گئی۔ معاشی لحاظ سے کہاں پہنچ گیا اسلامی ریاست، اور وہی اسلامی ریاست کے پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں یہ، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ دینے والا نکلے گا، زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ جی آپ نے، میں نے کل بتایا تھا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم طائی کے بیٹے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ اپنے گھر لے گئے، اپنے جس گدے پہ بٹھایا جس پہ آپ بیٹھتے تھے، خود نیچے بیٹھے، تو وہاں سردار تھا عدی، تو وہ سمجھ رہا تھا اسلام نے کہاں غالب ہونا ہے اور پتہ نہیں کیا بنے گا، اور
تو آپ نے اسے کہا کہ اللہ کے دین غالب ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ زندہ رہے تو 3 چیزیں دیکھو گے. تو ان میں ایک چیز آپ نے فرمائی کہ زکوٰۃ دینے والا نکلے گا زکوٰۃ دینے کے لیے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا. یہ کب ہوا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی معاشی ترقی. تو یہ سارا کچھ اللہ نے دیا نا، دنیا میں بھی دیا، تو دنیا میں بھی اللہ دے گا. یا مثلا یہ تو ہے نا اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی. یہ نہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے آخرت کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو اللہ دنیا میں نہیں دیتا. دنیا تو دینی ہے، اللہ نے ہر ایک کو دے رہا ہے، تو اپنے بندوں کو کیوں نہیں دے گا؟ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دیں اس کی. پھر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کی طرف اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا. تو ہم نے ایمان لانے والوں کے ان کے دشمن کے مقابلے میں تائید کی اور وہ غالب ہو کر رہے. تو یہ جو فرمایا کہ ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو تو کوئی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی، لیکن یہ اللہ نے امتحان رکھا ہے دنیا میں. تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مجھے قرض دے رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے رہا ہے؟ بس آج دیکھیں ایک ملک کا کوئی بلینر آدمی کسی فقیر آدمی کے دروازے پہ جا کے کہے جی مجھے قرض دو، تو وہ تو ممکن ہے غش کھا کر گر پڑے کہ یہ مجھ سے قرض مانگنے آ گیا. میری کیا حیثیت ہے جو مجھ سے قرض مانگ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ کو ضرورت ہے قرض کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ امتحان ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے کہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ قرض ہے جو اللہ کو دے رہے ہیں، اور یہ قرض کئی گنا لوٹا کر واپس اللہ کرے گا. یہ ہے انویسٹمنٹ بڑی جو اللہ نے راستہ رکھا ہے تمہارے لیے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے لیے، اس نے کہا یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرو میرے بینکوں میں. اور اسی طرح کسی غریب آدمی کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مجھے کھلایا. یہ ہے امتحان جو دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہے ہو. تو یہ فرما کون ہے جو اللہ ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. شرف ہے کتنا بڑا کہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا کام کر رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے. کتنا بڑا شرف ہے. تو جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، حواری صحابی کے معنی میں حضرت عیسیٰ کے صحابی تھے، کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے. تو پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، ایک نے کفر کیا. تو فرمایا کہ ایمان لانے والوں کو ہم نے ان کے دشمنوں پہ غالب کر دیا، وہ ہمیشہ غالب رہے. تو اس کے بعد دیکھ لیں حضرت عیسیٰ کے بعد ان پر ایمان لانے والے ہی پھر غالب آئے. یہودیوں کو تو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی. تو آج بھی سرپرستی اوپر دیکھ لیں کس کی ہے، بے شک جس طرح کا بھی ایمان ہے، لیکن وہ بار جو دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.